زیادہ پوچھا عمر شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے کیا ہوا، تو تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو آخر میں بتا دیں۔ میری آج ان سے پھر ملاقات ہوئی، آج نسبتاً زیادہ تفصیل سے ملاقات ہوئی اور آج ان کی طبیعت نسبتاً بہتر تھی الحمدللہ۔ اور کچھ یہ ایک تو میں سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا خاص طور سے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے کہ اس طرح کی ٹویٹ سے گریز کریں جو کسی پریسائز انفارمیشن کے بغیر ہو۔ کسی نے لکھ دیا جی وہ یادداشت چلی گئی ہے کہ یہ ہو گیا، تو یہ باتیں اہل خانہ کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بنتی ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میں خود ان سے مل رہا ہوں اور بار بار مل رہا ہوں، آج بھی مل کر آیا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ظاہر ہے صحت کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہیں اور وہ ہیں، تبھی ان کا امریکہ جانا جلد از جلد بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک عام بندہ ایک ایفرٹ کرے امریکہ پہنچنے کی، وہ بھی ان حالات میں جب کورونا اور یہ وہ، اس میں فرق ہوگا ریاست پاکستان کہے ایک دوسری ریاست سے کہ ہمارا لیجنڈ ہے، اس کے لیے آپ ڈاکیومنٹیشن جلدی کر دیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ پروسیس ابھی یہاں تک پہنچا ہے کہ ڈاکیومنٹس لے لیے گئے اور امید یہ کر رہے ہیں ہم کہ کل ان کو ایک فارم ابھی اور سبمٹ ہونا ہے فیملی کی طرف سے عمر شریف صاحب کا، باقی جو لوگ جا رہے ہیں ان کا سبمٹ ہو گئے آلریڈی، تو امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ کل یا پرسوں میں انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی انٹرویوز ہو جائیں گے اور اب باقی اللہ جانا ہے، لیکن امید ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں اس حوالے سے فیصلہ کن پیش رفت ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی رابطہ ہوا اور وہ ہوتا رہا، سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور باقی میں بہت زیادہ شکر گزار سندھ گورنمنٹ کا بھی اس حوالے سے ہوں کہ جب میں پہلے دن جب جا رہا تھا آخر ہاسپٹل، تب مجھے سندھ گورنمنٹ سے سی ایم سندھ کے بیہاف پہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے کال کیا اور کہا کہ ایکسپینسز کے حوالے جو معاملہ ہے وہ ہم بیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ عمر شریف صاحب کی فیملی نے کسی بھی فائنینشیل ایکسپینس کی اپیل نہیں کی ہے اور میں چاہتا ہوں اپیل نہ کریں بھی نہ، لیکن ظاہر ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کے جتنے بھی آمدنی ہوتی ہے اس حوالے سے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور جب اس لیول کا پہ علاج ہو رہا تھا اس کے بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ بھائی ہم اپنے لیجنڈس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا سرکاری سطح پہ ان کا اس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، دنیا میں اس کی مثال دی جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، باقی اس میں مزید اور بھی بہت سارے اینگل سے بات ہو سکتی ہے، وہ آج ظاہر وقت میں کمی ہے تو نہیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت مرتضیٰ صاحب سے کہا تھا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ اب جب یہ ویزا کا پروسیس بالکل فائنل ہو رہا ہے، اب اگلی بات یہ کہ اب ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو ایئر ایمبولینس سے فلائی کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کمرشل فلائٹ سے، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے بیسڈ آن ہز میڈیکل کنڈیشن۔ اب ایئر ایمبولینس کا ظاہر اپنا ایک خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک نارمل فلائٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تب ہم نے دوبارہ پھر مرتضیٰ وہاب صاحب سے، ہم نے اہل خانہ نے سب نے رابطہ کیا اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس حوالے سے فائنینشیل اسسٹنس کی جو بھی وہ ہوگی، اور ہم نے اگین یہ میں نے اپنے طور پہ رابطہ کیا مرتضیٰ وہاب صاحب سے، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ فیملی کسی بھی ایسی سچویشن میں آئے کہ وہ تو کبھی اس کی اپیل نہیں کریں گے، میں چاہوں گا بھی نہیں کہ اپیل کریں، تو میں نہیں چاہتا وہ کہیں پھنسیں بھی، تو میں نے اپنے طور پر یہ ریکویسٹ کی، نہ کہ فیملی نے۔ اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا بہت شکر گزار بھی ہوں، میں ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہیں۔ السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو شکریہ آپ نے رابطہ کیا، اور یہ ویزا اسسٹنس بھی اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیے تھے معاملات، لیکن آپ نے اسے بھی کہا کہ اپنے طور پہ جو کر سکتا ہوں گا، میں نے بھی آپ سے کہا کہ پلیز کیجیے جو بھی آپ کر سکتے ہوں، سب ایفرٹ کریں بس کام ہو جائے۔ اور تو اب یہ اہل خانہ جو کہ خود میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں اپیل کر رہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ ایک لیجنڈ کی فیملی کو اپیل کرنا ہی پڑے۔ ہم یہ پوچھیں بھی کیوں سے کہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ ایئر ایمبولینس اور اس حوالے سے یہ بے فکر رہیں، انشاءاللہ وہ معاملات ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ۔ وسیم صاحب، میں خود ذاتی طور پر ان چیزوں کا اتنا بڑا شوقین نہیں ہوں کہ ان چیزوں کی تشہیر کی جائے، جی اور یہ چیزیں خاموشی سے ہونی چاہیے۔ عمر شریف صاحب پاکستان کا سرمایہ ہیں، ساری زندگی اس آدمی نے ہم پاکستانیوں کو، دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کو خوشیاں دی ہیں، تو ان کی سچویشن دیکھ کے نیچرلی ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے جس طرح ان کی فیملی کو ہے، اور اس مشکل وقت میں سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب دونوں نے مجھے ہدایت کی تھی، اس لیے میں آپ سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا، ان کے بیٹے سے بھی میرا واسطہ ہوا، بات ہوئی، اور میں خود ہسپتال بھی گیا تھا۔ اور میں ان چیزوں کو مبہم رکھنا چاہوں گا، خاموش رکھنا چاہوں گا، لیکن یہ آپ کو بالکل کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سندھ حکومت عمر شریف صاحب کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو بھی معاونت سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ تمام چیزیں سندھ حکومت کرے گی۔ بس زبردست، میں یہ بڑا پریسائز، چونکہ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو بغیر ڈسکس کیے ہم بس فیملی کو یقین دلا سکیں، چونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت بہت ہی پریشان ہے کہ بھائی آپ بس کوئی کام روکے نا، آپ خیر اپنا کر رہے ہیں، اگر کہیں کچھ معاملہ کسی بھی حوالے سے پھنس گیا تو وسیم، میں صرف ایک آپ کو بات ایڈ کروں گا کہ ہفتے کے روز جب میں خود ملنے گیا تھا عمر شریف صاحب سے اور ان کے بیٹے سے، ان کی بیگم صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، فوراً بعد جب ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ امریکہ از دی اونلی پلیس
تو وزیر اعلیٰ سندھ سے میں نے بات کی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر یو ایس کاؤنسل جنرل سے بات کی اور میری پھر خود یو ایس کاؤنسل جنرل سے بات ہوئی. اور میں یو ایس گورنمنٹ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا کہ جی بالکل آپ کا جو لیونگ لیجنڈ ہے اس کو جو فیسیلیٹیشن درکار ہوگی اس ویزے کے لیے وہ تمام فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے گی. تو انشاءاللہ فار دا کاز آف ہیومینٹی, فار دا کاز آف عمر شریف صاحب, فار دا کاز آف اے لیجنڈ آف دس کنٹری, جو کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. جزاک اللہ.